اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ بارش تھی کہ رکتی نہ تھی، بقول دادی سرما کی جھڑی ہے، اس جمعرات کو شروع ہوئی تو اگلی جمعرات کو ہی رکے گی۔ اور مینا کی ہنسی، وہ بھی بات پہ بات جو ہنسنا شروع کر دیتی تو اماں اور دادی کی ڈانٹ پھٹکار پر بھی نہ رکتی۔ اب آج ہی کی بات لو، باقی سارا گھر تو ابا نے ایک کمرہ کر کے پکا کروا لیا تھا۔ باورچی خانے کی چھت ابھی کچی تھی، ارادہ تھا کہ اب کے برس یہ بھی پکی کروا لیں گے، اسی خیال سے لپائی بھی نہ ہو سکی۔ مغرب سے ذرا پہلے بارش برسنا شروع ہو گئی اور پھر کافی دیر تک جاری رہی۔ ابا اور دادی کی فرمائش پر اماں نے حلوہ رکھ دیا۔ بارش تھمی ہوئی تھی، سارے گھر میں سوجی بھوننے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بھائی نثار کے ساتھ چچا غلام نبی کا بیٹا بھی گھر میں داخل ہوا۔ ارے ادھر ہی آجا پتر، تیری چچی حلوہ بنا رہی ہے اور چولہے میں گرمی بھی ہے، کمرے میں تو بہت ٹھنڈ ہوگی۔ ابا کی آواز پر وہ دونوں ان کے پاس آ کر پیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ چاچی خود ہی لگی رہتی ہو، اس مینا سے بھی کچھ کروایا کرو۔ مراد کے کہنے پر مینا نے اسے غصے سے گھورا۔ خود تو جیسے بڑے کام کرتے ہو، مینا کتنی بار کہا ہے، ہر بار پٹ سے جواب نہیں دیتے، سنتی کیوں نہیں ہے تو؟ دادی نے مسکرا کر اپنے دونوں بچوں کو دیکھا۔ بارش تیز ہو گئی اور کمزور چھت ٹپکنے لگی۔ تبھی اماں نے آواز لگائی۔ مینا پرات رکھ کر ہٹی ہی تھی کہ ایک اور پانی کا قطرہ ان کے سامنے ٹپکا۔ مینا نے وہاں مٹی کا کٹورا رکھ دیا۔ اماں اور دادی فکر مند تھیں، ارے کسی اور جگہ سے چھت نہ ٹپکنے لگے، کیا کیا چیز سنبھالیں گے، تم لوگ اندر کمرے میں جاؤ۔ تبھی مراد کے سر پر لگاتار پانی کے کئی قطرے ٹپکے تو مینا زور سے کھلکھلائی۔ دادی نے شاید مینا کی بات پر دھیان نہ دیا جو اسے کچھ نہ کہا۔ نثار بھائی ایک پلاسٹک شیٹ لے کر آ گئے اور اماں کے ساتھ مل کر چیزیں سنبھالنے لگے۔ مینا دادی کی اکلوتی پوتی تھی تو مراد لاڈلا تھا۔ غلام رسول کے یکے بعد دیگرے 3 بچے پیدائش کے بعد چل بسے تو پھر بڑی دعاؤں اور منتوں کے بعد پہلے بطول اور پھر مراد پیدا ہوا۔ دادی، ابا اور چچا غلام رسول کی دلی خواہش تھی کہ مینا مراد کی دلہن بنے۔ چچی کی خواہش اپنی بھتیجی آسیہ کو بہو بنانے کی تھی، پر چچا کے سامنے کچھ نہ بول سکی کہ مراد کی تمنا بھی تو مینا ہی تھی۔ اگرچہ شکل و صورت کی آسیہ بھی اچھی تھی، مگر مینا تو جیسے کھلتا گلاب تھی۔ جب سے چچا اور چاچی اسے شگن کا جوڑا اور انگوٹھی پہنا کر گئے تھے، مینا مراد کو پٹر پٹر جواب تو نہ دیتی، مگر اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں مسکرانے لگیں۔ دادی تو چاہتی تھی کہ نثار اور مینا دونوں بہن بھائی کی شادی اکٹھے ہی کر دیں، پر چچا غلام رسول کہنے لگا، اماں تم تو جانتی ہو میری زمین بھائی رفیق سے آدھی بھی نہیں، مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ سوچتا ہوں کہ مراد 14 جماعتیں پاس کر لے، کوئی نوکری کر لے تو میں اس کا بیاہ کروں۔ مراد کی ماں کہتی ہے اکلوتا بیٹا ہے، شادی شان سے کریں گے۔ دادی کہتی، نہ جانے تیری بیوی کو ایسی دنیا دکھاوے کی شوق کیوں ہے، بطول کا سسرال بھلا مانس تھا، انہوں نے کب کہا کہ تم بیٹی کو جہیز دو، وہ تو اپنے نصیب کا رزق لے کر آئے گی۔ خیر 1 سال ہی رہتا ہے، اللہ کو منظور ہوگا تو شادی ہو جائے گی۔ برآمدے میں بیٹھی چچی نے دادی کی باتیں سنی تو انہیں بڑا غصہ آیا، صرف اتنا بولی، اماں اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ بیٹی کو 4 جوڑے اور 5-7 برتن، ایک بستر چارپائی دے کر رخصت کریں، آج کی دنیا میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دادی جانتی تھیں کہ ان کی اس بہو کی زبان بہت دراز ہے، لہٰذا وہ چپ ہو گئیں کیونکہ انہیں اپنی عزت اور گھر کا سکون پیارا تھا۔ پر مینا کچھ سوچنے لگی، بھلا وہ اپنی دیورانی کی خواہش کیسے پوری کریں گی، اور خواہشوں کا کیا ہے، سبھی کی ہوتی ہیں۔ چچا غلام رسول کو چند دن کا بخار آیا، وہ اکلوتے بیٹے کے بیاہ کا ارمان دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دادی کو بیٹے کی موت کا صدمہ ہی تو تھا کہ مراد اور اس کی ماں نے ایک اور دکھ پہنچایا۔ نثار کا خالہ زاد اور دوست جمیل کسی بات پر بطول کے میاں فیض سے الجھ پڑے، بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ نثار اس روز گاؤں نہیں تھا، بیوی کے ساتھ شہر گیا ہوا تھا، واپس آیا تو اس جھگڑے کی اطلاع ملی۔ وہ جمیل اور فیض کے درمیان صلح کرانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں۔ وہ جمیل اور فیض کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ چاچی اور بطول ان کے گھر آئیں اور کہنے لگیں، بات سن رفیق بھائی،
اپنے بیٹے سے کہہ کہ اس لچے لفنگے فیض سے ملنا چھوڑ دے۔ آخر نثار کی بہن میرے بیٹے کی منگ ہے۔ مراد کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ اس کے بہنوئی کا گریبان پکڑنے والا اس کے سالے کا دوست ہو؟ آرام سے بیٹھو بھرجائی، جا مینا چاچی اور بہن کے لیے لسی شربت لا۔ رفیق نے بھاوج کو سمجھانا چاہا۔ مینا کی اماں کو بھی دیورانی کی بات بری تو لگی تھی۔ جمیل اس کا بھانجا تھا اور اچھا لڑکا تھا، بس جوانی کے جوش میں کچھ سجائی کہاں دیتا ہے۔ معمولی سی بات جھگڑے کا باعث بنی۔ اب وہ اس جھگڑے میں شرمندہ ہی تھا۔ ہوش تو رہتا نہیں تھا۔ چچی کے بھائی کا دوست دبئی میں کام کرتا تھا۔ ان دنوں دبئی میں کام ملنا خوش قسمتی سمجھا جاتا تھا، اور پیسہ سے شاید ہمیشہ سے ہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے، خوش نصیبی بھی اور زندگی کا عنوان بھی۔ کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو مایا دیوی کی پوجا نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں میں ایک مینا بھی تھی جس کے دل کی دولت محبت تھی، اماں ابا بھائی دادی اور مراد جس کے نام کی انگوٹھی پہن کر وہ خود کو اس کے سنگ وادیوں کے سفر کی طرف دیکھتی۔ وہ کب جانتی تھی کہ مراد کے دل کی مراد اس سے پہلے دولت تھی، اور یہ مراد پانے کے لیے اس کی بیوی مینا کے بجائے آسیہ بن رہی تھی۔ تو کیا فرق پڑتا تھا؟ مام حفیظ نے اپنی بہن اور مراد سے کہا تھا کہ اگلے مہینے نذیر آنے والا ہے، اس کی کمپنی میں اس کی سفارش پر مراد کو اچھی نوکری مل جائے گی۔ چند سال دبئی میں لگا لیے تو اتنا کما لے گا جتنا 14 جماعت پاس کر کے سال نوکری کر کے ادھر نہیں کما سکتا۔ اور دیکھ لے شاداں، آخر آسیہ میں کیا کمی ہے جو تو نے اسے بہو بنانے کا نہیں سوچا؟ اگر تو نے یہ فیصلہ کیا ہوتا تو آج ہم دونوں بہن بھائی ایک ہوتے۔ شاداں نے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی مینا میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ اور کیا ماں، مینا تو یوں ہی بے وقوف سی ہے، سوائے ہی ہاں کے اسے آتا ہی کیا ہے؟ بطول نے ماں کی ہاں میں ہاں ملائی، اور اب ماں بیٹی ان کے گھر آئی تھی تو بات بنانے نہیں بلکہ بگاڑنے۔ نانا، مجھے پیاس نہیں، بس تم اور نثار جمیل سے ملنا چھوڑ دو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے شاداں؟ جمیل بھی تو کوئی غیر نہیں، صابرہ کا سگا بھانجا ہے۔ بچوں کو سمجھانا بڑوں کا کام ہوتا ہے، ایسی باتوں کو بڑھاتے نہیں۔ جانو تو فیض کو میرے پاس بلانا، نثار جمیل کو بلا لیتا ہے، میں ان دونوں کی صلح کرواتی ہوں۔ دادی نے تو بڑے آرام سے بات کہی تھی، مگر شاداں نہ سننا چاہتی تھی نہ سمجھنا۔ وہ تو آسیہ کو بہو بنانے کے لیے بے قرار تھی۔ تڑک کر بولی، بس اماں، میری آخری بات ہے، آخر مراد نثار کا ہونے والا بہنوئی ہے، احسان ہے ہمارا تم پر، بات تو ہماری ماننا ہی ہوگی۔ غصہ تو دادی کو بھی بہت آیا اور اماں ابا کو۔ احسان کیسا؟ مینا میں کس چیز کی کمی تھی؟ رشتے ناتے احسان جتا کر نہیں، مان اور بھروسے کے سہارے کیے جاتے ہیں بیٹی۔ پر اس سے پہلے نثار جو چپ تھا بول اٹھا، چاچی ایسی بات نہ کر، مینا کوئی گری پڑی نہیں جو تو احسان جتا رہی ہے۔ ہاں احسان ہے میرا اور میرے بیٹے کا، ورنہ میں دیکھتی مینا کو ایسا کون سا خوبرو دولہا ملتا۔ تو نہ کریے احسان۔ نثار لال سرخ چہرہ لیے ایک جھٹکے سے اٹھا۔ چاچی اور بطول کو بھی یہ کہتے گھر سے نکلتے بنی، اب تو پیر بھی پکڑو گے تو مینا کو بہو نہیں بناؤں گی۔ ہائے شاداں، یہ کیسی باتیں کر رہی تھی؟ چھوٹے بڑے کا لحاظ تو پہلے بھی نہ تھا، اب غلام رسول کے بعد بالکل ہی بے لگام ہو گئی۔ تو فکر نہ کر، میں زندہ ہوں، پھر برسوں کی منگ ہے مینا، مراد سے ہی بات پکی کروں گی، وہ ماں بہن کو سمجھا لے گا۔ دادی نے بیٹے بہو کے ساتھ خود کو بھی تسلی دینے کی کوشش کی۔ نثار کو بہت غصہ تھا، پر وہ بسنے سے پہلے بہن کا گھر اجاڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ بھابھی نے چولہے کے سامنے بیٹھی آنکھ رگڑتی مینا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ دوسرے روز دادی کو بخار نے آ لیا۔ تیسرے روز شاداں کی پڑوسن رضیہ مٹھائی لے کر ان کے گھر آ گئی۔ شاداں نے مراد کی منگنی اپنی بھتیجی آسیہ سے کر دی ہے اور کہلایا ہے کہ اس نے مینا کو جو منگنی اور جوڑا پہنایا تھا واپس کرو۔ شام کا وقت تھا، بھائی نثار اور ابا گھر پر ہی تھے۔ اماں اور دادی تو جیسے سن ہو گئیں۔ نثار اپنی بیوی سے کہنے لگا، کلثوم، جلدی سے وہ انگوٹھی اور جوڑا لا کر ماسی رضیہ کے حوالے کرو، اور ماسی جا کر چاچی سے کہنا کہ وہ کوئی لاوارث نہیں ہے، اس کا باپ اور بھائی زندہ ہیں۔ ادھر مراد کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، ادھر نثار کی بیوی اپنے خالہ زاد بھائی کا رشتہ مینا کے لیے لے آئی۔ شوکت مراد سے زیادہ خوبرو اور خوشحال تھا، اس کا گھر بھی کافی بڑا تھا اور چلتا ہوا کاروبار، وہ بھی اکلوتا تھا۔ اس نے اپنی پسند سے شہر میں شادی کی تھی، مگر اس کی بیوی شادی کے 6 ماہ بعد اسے چھوڑ گئی۔ شوکت کی پابندیوں سے پسند نہ آئی،
وہ اسے گاؤں کا گوار کہتی تھی۔ شوکت کی ماں بہنوں نے مینا کو دیکھا تو جیسے گھر کی دہلیز پکڑ لی۔ شوکت کی پہلی بیوی سے کئی درجے زیادہ خوبصورت اور پھر سیدھی سادی، جاہل بھی نہ تھی، میٹرک کر رکھا تھا۔ شوکت جو اب تک شادی کے نام سے بدکتا تھا، ماں بہنوں کے لیے مینا کو منع نہ کر سکا۔ مراد کی شادی سے ہفتہ پہلے مینا شوکت کی بیوی بن کر شہر آ گئی۔ ابا اور بھائی نثار خوش تھے کہ شادار مراد کے سامنے ان کا سر نہ جھکا۔ اماں اور دادی خوش تھی کہ ان کی مینا کی اگر شہزادیوں جیسی قسمت تھی تو صورت بھی ویسی ہی تھی، سونے جیسی چمکتی، اور مینا جس کی ہنسی روکے نہ رکتی۔ اب شاید ہی کبھی ایسے ہنسی ہو کہ شوکت کا چہرہ دیکھ کر اسے لگتا جیسے سردیوں کا کوہر چھایا ہوا ہو۔ شوکت نے اسے کبھی ڈانٹا نہیں، اس کی ہر ضرورت پوری کر دی، مگر مینا کو اس کی آنکھوں میں وہ ستارے نظر نہیں آتے تھے جو اسے دیکھ کر مراد کی آنکھوں میں بھر جاتے تھے۔ لیکن مینا جانتی تھی وہ اس کی پہلی بیوی جیسی نہیں جس نے اپنے من کے ایک کچے گھروندے میں اسے بسایا تھا۔ مراد کے پیار کی کرنیں یوں جھلملائی تھیں جیسے سرما کی دھوپ جو بہت جلد سمٹ بھی گئی۔ اب اس گھروندے پر سرما کی جھڑی برس رہی تھی۔ کبھی مینا کی آنکھیں ٹپکنے لگتی تو کبھی وہ برداشت کا کٹورا رکھ لیتی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ اس گھروندے کو اپنے پیار سے لیپ پوت کر مضبوط بنا لے گی۔ اس کا خمیر ہی محبت سے گندھا ہے۔ باپ بھائی کا شملہ اونچا رہے، ماں اور دادی کے دلوں میں مینا کی ہستی بستی گھر کی ہستی کا سکھ پھیلتا رہے۔ مینا اب لڑکپن اور نوجوانی کا نوخیز سپنا بھول جانا چاہتی ہے کہ سپنے یاد کرنے کا کیا فائدہ جبکہ اس کی جاگتی آنکھیں پھول کھلنے کی منتظر ہیں۔ وہ محبت کی زمین کو اعتماد اور وفا کی کھاد اور پانی سے سینچ رہی ہے۔ آنے والی رت پھول کھلنے کی ہے۔ پھولوں کی مہک شوکت کو اپنا سیر بنا لے گی تو یقیناً تاروں کا قافلہ اس کی آنکھوں میں بھی اترے گا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔